ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم پہلے سیموئیل اس کے 10ویں باب کو سیکھیں گے، کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ کل ہم نے شروع کیا اور اس کو دیکھا اور سیکھا، اور پیشتر اس کے کہ ہم باقی آیات پر غور کریں اور مزید خدا ان کے خوبصورت کلام میں سے سیکھیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ جو سیاق و سباق ہے وہ بتائے چلوں، اب تک جو کچھ ہوا ہے مختصراً، ویری ویری بریفلی، اسپیشلی ریگارڈنگ دا کنگ شپ، خاص طور پر بادشاہ کے چناؤ کے حوالے سے۔ یہ سیموئل نہیں تھا جو اسرائیل کا بادشاہ چاہتا تھا، بلکہ ذہن میں رکھیں کہ ایک قبائلی عمائدین تھے، ٹرائبل لیڈرز تھے، جو اسرائیل کے بادشاہ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اور ان ہائنڈ سائٹ زیادہ ریسرچ کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ شمالی قبائل تھے، ناردرن ٹرائبز تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور جو ناردرن ٹرائبز کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ جوشوا کی کتاب کو ریفر کر سکتے ہیں، جب ہم نے بتایا کہ کن قبیلوں کو نارتھ میں یعنی شمال میں میراث دی گئی تھی۔ ایک اور بات جنرلی بائبل کے حوالے سے بتا دوں، اور خصوصاً یہ 4 کتابیں جو بادشاہت کی جن کو کہا جاتا ہے، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، ان کے حوالے سے کہ پوری بائبل بھی اور خاص طور پر یہ کتب جو ہیں یہ کلف نوٹس آف کلف نوٹس ہیں، یعنی کہ بہت سی جو کتابوں کا نچوڑ میں سے نچوڑ ہیں، نہایت اہم اور بریف جو چیزیں ہیں، سمری جو ہے، خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، باقی چیزوں کو نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ یہ تقریباً 4000 سالوں کی ہسٹری ہے، بہت بڑا ٹائم ہے، تو اس کو ایسا ہی نہیں لکھا جا سکتا۔ انفیکٹ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹائم لائن کور ہوتی ہے قاضیوں کی کتاب سے لے کے سیموئیل کے اینڈ تک، وہ متی سے لے کے مکاشفہ تک کی جو ٹائم لائن ہے اس سے کہیں زیادہ سال ہیں اس میں۔ سو صرف ان 2-3 کتب میں جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ٹائم کا کور ہو رہا ہے، وقت کا۔ سو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بہت سی چیزوں کو مختصراً بتایا گیا ہے، بالکل ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند پاک روح سے بھی ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں علمی طور پر بھی تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے۔ تو جب یہ بادشاہ ساؤل کو، یا عبرانی میں جس کو شاؤل کہتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جس کے لیے درخواست کی گئی ہے، اس کو بادشاہت کے لیے چنا جاتا ہے، بادشاہ بننے کے لیے چنا جاتا ہے، تو اس سے پہلے بہت سا گراؤنڈ ورک ہوا ہے۔ جو قبائلیوں نے ریکویسٹ کی ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دی، اس کے والے سے ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان قبائلیوں نے آپس میں کتنی منورنگ کی ہوگی، آپس میں کتنی بات چیت کی ہوگی، انہوں نے ان کے اپنے ذہن کے خیالات کیا ہوں گے، کس کو وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ بنے اور نہ بنے۔ سیموئیل کے ساتھ جب بات چیت ہوئی ہوگی تو اس میں کیا کتنی جو ہے بیک اینڈ فورتھ گئے ہوں گے، آگے پیچھے ان سے بات کی ہوگی۔ سو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساؤل کا جو بادشاہ بننا ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہو رہا۔ ہمیں بائبل میں ایسے نظر آتا ہے کہ ادھر انہوں نے درخواست کی، ادھر ساؤل جو ہے وہ بادشاہ بن گیا، لیکن دیر از اے لاٹ وچ ہیز ہیپنڈ بیفور، بہت کچھ پہلے ہوا ہے اور بہت کچھ اس دوران بھی ہو رہا ہے جب ساؤل جو ہے وہ بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ 10ویں باب کو پڑھیں، اور خاص طور پر 17ویں آیت سے اینڈ تک جب آپ پڑھیں گے، چیپٹر 10 ورس 17 آنورڈز آف فرسٹ سیموئیل، تو آپ چیز یہ دیکھیں گے کہ بڑے کرے نکالے جا رہے ہیں، بڑا ٹرانسپیرنسی سے کام کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ سیاسی پیچیدگیاں تھیں۔ اگر آپ کو میں بڑی ہی مختصراً ویری بریفلی کچھ بتاؤں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کینعان کا جو علاقہ ہے جس کو بعد میں اسرائیل کہا گیا، اس میں دریائے اردن سے جب وہ مغرب کی طرف آتے ہیں تو 2.5 قبیلے پہلے ہی جو ہیں وہ مشرق کی طرف رہ گئے ہیں، روبن کا، جد کا اور منسی کا آدھا قبیلہ، تو ان کے ساتھ یہ باقی 9.5 قبائل کی ویسے ہی ایک طرح کی سپریشن ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے کہ وہ ان سے دور تھے، موبائل فون یا اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، نہ ہی بہترین کارز تھیں، تو ان کے ساتھ وہ ان کا تعلق جو ہے ویسا نہیں تھا۔ پھر نارتھ اور ساؤتھ میں یعنی شمال اور جنوب کے قبائل میں بھی ایک ڈویژن تھی، کیونکہ اگر ہم
جو لوگ اسرائیل گئے ہیں وہ میری اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہ ایک ڈیوائڈ پیدا کر دیتے ہیں، ایک تقسیم پیدا کر دیتے ہیں، ایک نیچرل تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ تو جغرافیائی تقسیم ہے۔ پھر خاندانی پرابلمز بھی چل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سارے قبائل کس کے بچے ہیں؟ بیسیکلی یعقوب کے بچے ہیں۔ یعقوب کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں، 2 بیسیکلی راخل اور لیا تھیں جو بہنیں تھیں، اور اس کے بعد ان کی ہینڈ میڈز، ان کی جو نوکرانیاں تھیں، جن کو بعد میں بیوی کا سٹیٹس ملا، وہ نوکرانیاں نہیں رہی ہیں، ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو ان کے بچے تھے ان کا آپس میں سٹیٹس فرق تھا، کیونکہ راخل کے بچوں کو یعقوب زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے قبائل کے ساتھ اس کی زیادہ جو ایسوسیشن ہے۔ پھر لاوی کے قبیلے کی بینگ چوزن ون بائی گاڈ، کہ خدا نے اس کو چن لیا، مخصوص کر لیا، اس کی اور سیپریٹ جگہ ہے۔ پھر جو لونڈیوں کے بچے تھے ان کے قبائل کو پہلے ہی نیچے کی طرف دیکھا جاتا تھا۔ سو ہر قسم کی پیچیدگی ان میں تھی۔ اور پھر قبائل کے اندر جو اپنے خاندان تھے، جو اسٹرانگ ہو گیا وہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، جو ویک ہو گیا ہے یعنی کمزور ہو گیا ہے، اس کی اپنی پرابلمز ہیں۔ سو اس سارے جو پولیٹیکل سیناریو ہے، سیاسی صورتحال ہے یا سماجی صورتحال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں بادشاہ کا چناؤ ہونا جو ہے ان حالات میں، جب کہ ٹیکنالوجی بھی ایسی نہیں تھی، یہ کافی مشکل ایک کام تھا۔ اور اسی حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی جو کورونیشن ہوتی ہے یا اس کی جو تاج پوشی ہوتی ہے وہ کیوں اس طرح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان سارے حالات کو، جن کو میں نے بڑی بریفلی ویری ان اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم، بڑے چھوٹے سے وقت میں آپ کو صرف اشارے دیے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ اور پھر اس ساری صورتحال میں ہم یہ نہ بھولیں کہ خداوند کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے لیے جو بادشاہ مانگا ہے وہ دوسری قوموں کے مصداق، دوسری قوموں جیسا مانگا ہے۔ خداوند نے ان کی بات پوری تو کر دی، لیکن خداوند اس چیز سے خوش نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مانگ رہے ہیں جبکہ میں ان کا بادشاہ ہوں۔ خداوند ان کا لیڈر تو چاہتا تھا، لیکن بادشاہ نہیں چاہتا تھا دوسری قوموں جیسا۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند اس قوم کو باقی قوموں سے فرق رکھتا تھا، ممتاز رکھتا تھا، خاص سٹیٹس تھا، مخصوص سٹیٹس تھا، سینکٹیفائڈ سٹیٹس تھا۔ لیکن یہ قوم جو ہے وہ عام بننا چاہ رہی تھی، عام لوگوں جیسا کامن بننا چاہ رہی تھی، ہولی سٹیٹس سے کامن سٹیٹس میں جا رہی تھی، مقدس سے عام بننا چاہ رہی تھی۔ تو یہ چیز بھی خداوند کو ناپسند تھی۔ ایک پرائیویٹ سیریمنی میں، ایک پرسنل سیریمنی میں، چھوٹی سی جگہ پہ ساؤل کو سیمول نے مسا تو کر دیا ہے خدا کی موجودگی میں، لیکن ساؤل اس وقت جو ہے اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ شاید اس چیز پہ بلیو نہیں کر رہا تھا، ایمان نہیں لا رہا تھا۔ تو اس کو تھوڑا ٹائم دیا خدا نے بھی اور سیمول نے بھی، اور وہ تینوں باتیں جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، تینوں نشانیاں، وہ بھی پوری ہوئیں۔ تو ساؤل کو علم ہو گیا کہ خدا نے مجھے چن لیا ہے اس قوم کی بادشاہت کے لیے۔ 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصفا میں اکٹھے ہیں۔ مصفا کیا جگہ ہے؟ مصفا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا ہوا تھا انہوں نے، پرماننٹ سٹرکچر تھا، مستقل جگہ تھی۔ آرک آف کورننٹ، عہد کا صندوق وقتاً فوقتاً یہاں پر آتا تھا۔ کیوں سیلا میں کیوں نہیں مستقل ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلا میں خیمہ اجتماع، جو کہ بیابان کا خیمہ اجتماع تھا، وہ کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کی شکست و ریخت ہو رہی تھی۔ تو جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ وقتاً فوقتاً جہاں پر ان کے لیے ایزی ہوتا تھا کاہنوں کی قیادت میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ کاہنوں کے 2 گروپ بن چکے تھے، علی ازر اور اعتمار کے خاندانوں کے حوالے سے، اور ان کے فیکشنز تھے، ان کے یعنی کہ مختلف جو حصے تھے۔ سیمول ابھی تک ان لوگوں کو ایک طرح کا قابو میں رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جگہ تھی، جس طرح یروشلم بعد میں بنتا ہے، داؤد مخصوص کرتا ہے، اور پھر سیمول وہاں پر ہیکل سلیمان وہاں پر ہیکل بناتا ہے، لیکن ابھی یہ سچویشن نہیں ہے۔ تو ابھی جہاں پر جو لیڈر ہے وہ بلائے گا یہ پہنچ جاتے تھے۔ تو مصفا وہ جگہ ہے جہاں پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مصفا یوں بھی جو ہے وہ نارتھ میں ہے، شمال میں ہے، اور جنوب کے جو ٹرائبز تھے، قبائل تھے، جن میں یہودا سر فہرست ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور زیادہ تر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس باب کے آخر میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ساؤل کی بادشاہت پر شک کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، وہ بیسیکلی یہودا کے لوگ تھے، جنوب کے لوگ تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نارتھ کے جو ٹرائبز ہیں، شمالی قبائل جو ہیں،
ان کا بادشاہ آ رہا ہے۔ 18ویں آیت میں 10ویں باب کی پہلے سیمول کی، سیمول جو ہے وہ کیوں دیتا ہے، جو کہ ہمیشہ ایک نبی بتاتا ہے کہ خداوند کا کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اسرائیل کا خدا۔ اور یہ آیات بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، کیونکہ خداوند یہی آیات بولتا ہے اپنے بندہ موسیٰ کے تھرو کوہ سینا پر، جب وہ فرسٹ ٹائم جو ہے 10 ورڈز جن کو 10 احکام کہا جاتا ہے، 10 دواریم جو ہیں وہ خداوند دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا ہوں، اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں سے جو تم پر ظلم کرتی تھیں رہائی دی۔ خداوند اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ جس نے تم کو بانڈج سے، غلامی سے نکالا ہے، وہ جس نے آپ کو اور مجھ کو گناہ کی غلامی سے نکالا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تمہاری مصیبتوں اور تکلیفوں سے جن سے میں نے تمہیں رہائی بخشی، تم نے مجھے حقیر جانا اور کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ خداوند مجھے اور آپ کو بھی یہی کہتا ہے، وہ جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرایا۔ جب ہم اس کے بیٹے کی صلیب کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد ہم جو کچھ مرضی اپنی ذہن میں دل میں آئے وہ کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اپنے بادشاہ کو، اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی۔ یاد کیجئے، بادشاہ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں رہائی بخش سکے، آزادی دے سکے، نجات دے سکے ہماری پرابلم سے، مشکلات سے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں کسی اور شے کو یا کسی اور شخص کو، تھنگ اور پرسن کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، خدا سے زیادہ اوپر رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا تو ہمیں رہائی بخش سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے۔ کیا وہ شے، کیا وہ چیز، کیا وہ شخص ہمیں آزادی اور رہائی دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ہمیں خداوند کو ہی اول درجہ دینا چاہیے، کیونکہ بے شک آپ کا جواب یہی ہوگا۔ لیکن کئی دفعہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگیوں کے اس سائیکل میں چلنے کی وجہ سے ہمیشہ خداوند سے وہ لگاؤ، وہ محبت نہیں رکھ سکتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی دن کا آغاز، اپنی ہر صبح کا آغاز خداوند کے نام سے، خداوند کے کلام سے کریں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے قبائل آتے ہیں، قرعہ ڈالا جاتا ہے، بنیامین کے قبیلے کا نکلتا ہے، بنیامین کے قبیلے میں سے خاندان بائے خاندان وہ لوگ آتے ہیں، تو متریوں کا خاندان نکلتا ہے، متریوں کے خاندان میں سے کیس کا نام نکلتا ہے، اور پھر کیس کے بعد ساؤل کا نام نکلتا ہے۔ اور ساؤل کو جب وہ بلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھپ جاتا ہے، وہ اس بڑی ڈیوٹی سے بھاگتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئے۔ بہرحال جب ہم سیمول کو دیکھتے ہیں تو سیمول لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم اسے دیکھتے ہو، کیونکہ وہ ان کو اس کی فزیکل اپیرنس بتاتا ہے، اس کا ظاہری حالت بتاتا ہے کہ وہ کتنا لمبا چوڑا جوان تھا۔ اور یہی چیز سارے لوگ اپنے بادشاہ میں شاید ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ساؤل ہمارا بادشاہ ہے۔ اور شاید یہی وہ ٹائم ہے جس وقت فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ ساؤل کو ایز اے بادشاہ پروناؤنس کیا گیا ہے پبلکلی، عوامی طور پر۔ اس سے پہلے وہ مسا تو کیا گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملخ نہیں تھا، بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پر جو عبرانی ورڈ یوز ہوا ہے وہ نگید ہے، یا ولی عہد جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ جو انسانوں کا کانسیپٹ ہے اپنے بادشاہ کے لیے، وہ ہے کہ لمبا چوڑا، اونچا، خوبصورت جوان ہو۔ اور کئی دفعہ ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ جیسے یسوع المسیح بھی ایسے خوبصورت، اونچے، لمبے چوڑے جوان تھے، حالانکہ کلام ان کے بارے میں یسایہ 53 باب میں کہتا ہے کہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ اور پھر اسی میں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ یسوع المسیح ایک کامنر تھے، وہ ایک عام آدمی کی طرح تھے، ان کی ظاہری شکل و صورت ایٹ لیسٹ۔ اور جب وہ اپنی دوسری آمد میں بھی آئیں گے
تب بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح رتھوں پر نہیں آتے جن کے گردا گرد دنیاوی بادشاہ اپنے لوگوں کو کھڑے کر دیتے ہیں کہ وہ قربان ہوں پہلے۔ خداوند یسوع المسیح یشوع مشیاخ ہمارا بادشاہ جو آئے گا تو وہ خود آگے سے لیڈ کرے گا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ جس کو کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اس کی فوجوں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ وہ ہارمز وے میں کھڑا ہو۔ جو دنیاوی سوچ ہے وہ الہی سوچ سے بالکل فرق ہے بادشاہت کے بارے میں۔ یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب داؤد کو بھی بادشاہ بنایا جائے گا، ابھی ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد ساؤل کے بعد جب داؤد بادشاہ بنایا جاتا ہے تو داؤد کو دیکھ کے لوگ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ ینگ لڑکا تھا، ٹھیک ہے، جنوب کے قبائل میں سے تھا، اور نہ ہی اس کو کوئی بادشاہت کا تجربہ تھا، چرواہا تھا، وہ کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں تھا، جس طرح یہاں پر ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے رئیس خاندان سے تھا۔ 25ویں آیت میں 10ویں باب کی 25th ورس آف چیپٹر 10 فرسٹ سیموئل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل لوگوں کو حکومت کا طرز بتاتا ہے، اور یہ وہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ یہ وہ ڈیوٹرانومی 17 سے دیکھتا ہے، استثنا کی کتاب جس کو عبرانی میں دوریم کہتے ہیں، اس کے 17ویں باب میں ہے یہ، اور یہ آپ پڑھیے گا ضرور، خاص طور پہ 14ویں آیت سے آگے۔ میں اس کو پڑھ نہیں رہا آپ کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر سیموئل سب لوگوں کو رخصت کرتا ہے۔ ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر جاتا ہے، اور لوگوں کا ایک جتھا جن کے دل کو خدا نے ابارا تھا اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے پرسنل باڈی گارڈز تھے، جیسا کہا گیا ہے کہ اس کو اپنے لیے اب وہ اس کا سٹیٹس بڑا ہو گیا، وہ پھومپھا میں بھی آ گیا اور بادشاہت بھی مل گئی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں آیت میں کچھ شریروں کا ذکر ہے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سدرن ٹرائبز میں سے تھے، جنوبی قبائل میں سے تھے، جو اس کی بادشاہت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ ساؤل کو اپنی بادشاہت اور بادشاہ بننے کا پروف دینا پڑے گا کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ پروف جو ہے، وہ ثبوت جو ہے، وہ جو ثبوت ہے وہ 11ویں باب میں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ موقع مل جائے گا ساؤل کو کہ وہ بتا سکے کہ وہی بادشاہ ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔